عرب جمہوریہ لیبیا کے حکمران قذافی طویل ترین عرصے تک برسر اقتدار رہنے والے عرب رہنما تھے۔ سن 1969 میں برطانیہ سے تربیت حاصل کر کے لوٹنے کے بعد انہوں نے بنغازی شہر کو مرکز بنا کر فوجی بغاوت کر دی اور خود لیبیا کے رہنما بن کر ابھرے۔ کرنل معمر قذافی دنیا بھر میں مختلف عسکریت اور شدت پسند تنظیموں کے بھی پشت پناہ رہے۔ معمر قذافی کو اس لیے راستے سے ہٹایا گیا کیونکہ وہ افریقہ سے غیر ملکی استحصال کا خاتمہ کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ نیٹو کی بمباری کی وجہ سے ایسے تمام گروپس جنہیں کنٹرول میں رکھا گیا تھا وہ کھل کر باہر آ گئے۔ جس وقت لیبیا کے سابق صدر معمر قذافی کو مارا گیا اس وقت ان کی زبان پر یہ جملے تھے، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے۔ ویلسی پوڈ کاسٹ پہ ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ معمر قذافی، جنہیں کرنل قذافی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، 1969 سے 2011 تک لیبیا کے رہنما تھے۔ معمر قذافی 7 جون سن 1942 کو سرت کے نزدیک ایک صحرائی علاقے میں پیدا ہوئے۔ 1979 کے بعد سے اگرچہ ان کے پاس کوئی حکومتی عہدہ نہیں تھا، مگر دراصل وہی لیبیا کے تمام سیاہ و سفید کے مالک تھے جن کو حکومت میں سب سے زیادہ عمل دخل حاصل تھا۔ وہ ریاستہائے متحدہ افریقہ بنانے کے بھی بہت بڑے حامی تھے۔ انہیں 53 ممالک کے افریقی اتحاد کا چیئرمین بھی چنا گیا۔ عرب جمہوریہ لیبیا کے حکمران قذافی طویل ترین عرصے تک برسر اقتدار رہنے والے عرب رہنما تھے۔ 55 برس پہلے ایک نوجوان کرنل کی حیثیت سے حکومت پر قبضہ کرنے والے معمر قذافی کے بارے میں 2011 تک شاید ہی کوئی یہ پیش گوئی کر سکتا تھا کہ ان کی حکومت کا کنٹرول اتنی تیزی سے ملک سے ختم ہونے لگے گا۔ اوائل جوانی میں وہ عرب قوم پرستی کے پیروکار اور مصری رہنما جمال عبد الناصر کے شیدائی تھے۔ 1956 کے نہر سویز کے بحران کے دوران مغرب اور اسرائیل کے خلاف ہونے والے مظاہروں میں بھی وہ پیش رہے۔ لیبیا میں بادشاہت کے خلاف بغاوت کا منصوبہ فوجی تربیت کے دور سے ہی ان کے ذہن میں پک رہا تھا اور بالآخر سن 1969 میں برطانیہ سے تربیت حاصل کر کے لوٹنے کے بعد انہوں نے بنغازی شہر کو مرکز بنا کر فوجی بغاوت کر دی اور خود لیبیا کے رہنما بن کر ابھرے۔ کرنل قذافی 70 کی دہائی میں عرب قوم پرستی کے علم بردار رہے اور انہوں نے لیبیا کو اس وقت کے مصری، شامی اور اردنی رہنماؤں کے ساتھ کئی معاہدوں میں بھی منسلک کیا۔ ساتھ ساتھ انہوں نے براعظم افریقہ میں بھی اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی کوششیں کی، لیکن 90 کی دہائی میں عرب دنیا کو اپنی قیادت میں متحد کرنے کی کوشش میں ناکام رہنے کے بعد انہوں نے اپنی ساری توجہ براعظم افریقہ پر مرکوز کر دی اور افریقی ملکوں کے لیے ایک ریاستہائے متحدہ کا خیال بھی پیش کیا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے افریقی ملکوں کی ثقافت سے ملتے جلتے لباس بھی پہننا شروع کر دیے۔ کرنل معمر قذافی دنیا بھر میں مختلف عسکریت اور شدت پسند تنظیموں کے بھی پشت پناہ رہے اور ان کی مدد کرتے رہے، جن میں تنظیم آزادی فلسطین یا PLO، آئرش ریپبلکن آرمی اور افریقہ کی کئی عسکریت پسند گروپ شامل ہیں۔ امریکہ نے سن 1986 میں یورپ کے بعض شہروں میں بم دھماکوں کے لیے کرنل قذافی کو ذمہ دار قرار دیا اور ان کو ذمہ دار قرار دیتے ہوئے دارالحکومت طرابلس اور بنغازی شہر پر بمباری بھی کی۔ امریکی حملے میں کرنل قذافی کی لے پالک بیٹی جاں بحق ہو گئی۔ 2003 میں عراق میں صدام حکومت کے سقوط کے بعد کرنل معمر قذافی نے اپنی عالمی تنہائی ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور لاکربی واقعے کا مقدمہ اسکاٹ لینڈ کے قانون کے تحت ہالینڈ میں چلوانے پر رضامندی ظاہر کی۔ برطانیہ کے ساتھ ایک سمجھوتے کے تحت انہوں نے اپنے خفیہ ادارے کے ایک سابق اہلکار عبد الباسط المگراہی کو بھی ہالینڈ کے حوالے کر دیا۔ عدالت نے اس مقدمے میں المگراہی کو مجرم قرار دیتے ہوئے عمر قید کی سزا سنائی۔ لیبیا نے لاکربی واقعے میں مرنے والوں کے ورثاء کو بھی ہرجانے کے طور پر کئی ارب ڈالرز ادا کیے۔ چند ماہ بعد ہی معمر قذافی نے لیبیا کے جوہری اور کیمیائی ہتھیاروں کے پروگرام کو ختم کرنے کا اعلان بھی کیا، جس کے بعد مغرب نے ان کو مکمل طور پر قبول کر لیا۔
منفرد طریقے اپنانے کے لیے مشہور کرنل قذافی اکثر ٹیلی ویژن پر خیموں میں مقیم دکھائی دیتے، جہاں وہ غیر ملکی رہنماؤں کا استقبال بھی کیا کرتے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے ذاتی محافظوں میں خواتین کی اکثریت تھی۔ عرب قیادت کے حوالے سے کرنل قذافی کے اکثر دیگر عرب رہنماؤں سے اختلافات بھی رہے ہیں۔ قاہرہ میں عرب لیگ کے سربراہی اجلاس کے دوران تو ان کی سعودی بادشاہ عبداللہ سے سر عام تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ کرنل قذافی کی عمر 68 برس تھی اور ان کی جانشینی کے حوالے سے کہا جاتا تھا کہ وہ اپنے بیٹے سیف الاسلام قذافی کو تیار کر رہے ہیں۔ لیبیا میں ان کے پورے دور اقتدار میں خفیہ اداروں کی بنیاد پر استوار ایک نہایت سخت گیر نظام قائم رہا۔ نظام کے اندر انہوں نے پہلے سوشلزم، سرمایہ داری اور اسلام کے کچھ پہلوؤں کو ملا کر اپنی سبز کتاب پر مبنی سیاسی نظریات پیش کیے۔ پھر سن 1977 میں جمہوریہ کے نام سے ایک ایسا نظام بنایا جس میں بظاہر اختیارات عوام پر مشتمل ہزاروں پیپلز کمیٹیوں کے ہاتھ میں تھے، لیکن عملاً ماہرین کے مطابق کرنل قذافی ہی تمام اختیارات کا سرچشمہ تھے۔ اپنے پورے دور اقتدار میں انہوں نے اپنے خلاف کسی بھی طرح کی مخالفت کو انتہائی بے دردی سے کچل ڈالا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ان کے خلاف احتجاج کے دوران بھی کوئی متبادل قیادت سامنے دکھائی نہ دیتی تھی۔ تیونس سے شروع ہونے والے عرب عوامی بیداری کے سیلاب کے نتیجے میں قذافی کے بعد کا لیبیا عدم استحکام کا شکار ہے۔ 2011 میں نیٹو اور قبائلی باغیوں نے قذافی کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ 20 اکتوبر 2011 کو اپنے آبائی شہر سرت میں حملہ آوروں کا مقابلہ کرتے ہوئے قذافی جاں بحق ہو گئے۔ قذافی کی موت کے بارے میں معلومات ابھی تک سامنے آ رہی ہیں۔ قذافی کی ہلاکت گولیاں لگنے سے اس وقت ہوئی جب وہ قومی عبوری کونسل کے جنگجوؤں سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بعض اطلاعات کے مطابق کرنل قذافی نے جمعرات کے روز صبح اپنے حامیوں سمیت عبوری کونسل کے جنگجوؤں کا محاصرہ توڑنے کی کوشش کی۔ قذافی اور ان کے ساتھی جو گاڑیوں میں سوار تھے لڑتے ہوئے مخالف جنگجوؤں کی صفوں میں سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ گاڑیوں کے اس قافلے میں کرنل قذافی کی فوج کے سربراہ ابو بکر یونس اور قذافی کے بیٹے معتصم بھی شامل تھے۔ لیبیا کے مقامی وقت کے مطابق 8:30 بجے نیٹو افواج میں شامل فرانسیسی طیارے نے گاڑیوں کے اس قافلے پر حملہ کیا۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز نے قذافی کے مخالف جنگجوؤں کے حوالے سے کہا کہ نیٹو کے اس حملے میں اسلحے سے لیس 15 گاڑیاں تباہ ہوئیں۔ قذافی اور ان کے کچھ ساتھی اس حملے میں بچ گئے اور انہوں نے پانی کی نکاسی کے 2 بڑے پائپوں میں پناہ لے لی، تاہم جنگجو جلد ہی ان کے قریب پہنچ گئے۔ سالم بکر نامی ایک جنگجو نے رائٹرز کو بتایا کہ پہلے ہم نے اینٹی ایئر کرافٹ گنوں سے قذافی اور ان کے ساتھیوں کی طرف فائرنگ کی، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پھر ہم پیدل ان کی طرف گئے۔ جب ہم اس جگہ کے قریب پہنچے جہاں کرنل قذافی اور ان کے ساتھی چھپے ہوئے تھے تو اچانک ہی قذافی کا ایک جنگجو اپنی بندوق ہوا میں لہراتے ہوئے باہر نکلا آیا اور جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا تو اس نے مجھ پر فائرنگ شروع کر دی۔ سالم بکر نے کہا کہ ان کے خیال میں کرنل قذافی نے انہیں فائرنگ کرنے سے منع کیا، جس کے بعد اس جنگجو نے چیخ کر کہا کہ میرے آقا یہاں ہیں، میرے آقا یہاں ہیں اور وہ زخمی ہیں۔ سالم بکر کا کہنا تھا کہ ہم نے قذافی کو باہر نکلنے پر مجبور کر دیا۔ اس وقت انہوں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن ایک اور شخص نے جس کا دعویٰ ہے کہ وہ عینی شاہد ہے کہا کہ اس نے دیکھا کہ 9mm گن سے کرنل قذافی کے پیٹ پر گولی ماری گئی۔ اطلاعات کے مطابق کرنل قذافی کو شدید زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ الجزیرہ ٹی وی چینل پر جو فوٹیج نشر کی گئی اس میں قذافی شدید زخمی حالت میں تھے اور مختلف جنگجو اسی حالت میں ان کے ساتھ مار پیٹ کر رہے تھے۔ اس کے بعد کے واقعات کا جو سلسلہ ہے وہ واضح نہیں ہے۔ قومی عبوری کونسل کے اس وقت کے وزیر اعظم محمود جبرائیل نے صحافیوں کو بتایا ہے کہ قذافی کے پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق ان کی موت گولیاں لگنے سے ہوئی۔ قذافی کو زندہ پکڑ لیا گیا تھا، انہوں نے کوئی مزاحمت نہیں کی، لیکن جب انہیں ایک گاڑی میں ڈال کر وہاں سے لے جایا جا رہا تھا، گاڑی دونوں جانب سے جنگجوؤں کے درمیان ہونے والی فائرنگ کی زد میں آ گئی۔ ایک گولی قذافی کے سر میں لگی جس سے وہ ہلاک ہو گئے۔ محمود جبرائیل کے مطابق
ڈاکٹر تعین نہیں کر پائے کہ یہ گولی عبوری کونسل کے کسی جنگجو کی تھی یا قذافی کے حامی کی۔ قذافی کی موت ہسپتال پہنچنے سے چند منٹ پہلے ہوئی۔ لیبیا کی قومی عبوری کونسل NTC کے ترجمان عبدالحفیظ غوقا نے 20 اکتوبر 2011 کو اعلان کیا تھا کہ ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قذافی انقلاب کے ہاتھوں مارے جا چکے ہیں۔ ظلم اور جبر اور آمریت کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ فروری 2011 میں لیبیائی عوام بھی پڑوسی ملک تیونس کے انقلاب سے حوصلہ پا کر عامر معمر قذافی کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی تھی، جو 1969 کی بغاوت کی قیادت کرنے کے بعد ملکی اقتدار تک پہنچے تھے۔ اقوام متحدہ نے عامر حکومت سے شہریوں کی حفاظت کے لیے مارچ میں ایک فوجی کارروائی کی منظوری بھی دے دی تھی۔ نیٹو نے قذافی کی فوج پر حملے شروع کر دیے تھے، جس سے لیبیا کے ڈکٹیٹر کی فورسز کافی حد تک کمزور ہو گئی تھیں۔ جس وقت لیبیا کے سابق صدر معمر قذافی کو مارا گیا، اس وقت ان کی زبان پر یہ جملے تھے: میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے۔ قتل کے کئی سال بعد سامنے آنے والی پرانی خفیہ ای میلز دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ معمر قذافی کو اس لیے بے دردی سے قتل کیا گیا تھا کیونکہ فرانس افریقی ممالک میں اپنی مالی دھاک برقرار رکھنا چاہتا تھا۔ سابق امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن کی 2016 میں سامنے آنے والی خفیہ ای میلز کا حصہ محکمہ خارجہ نے جاری کیا ہے۔ جاری کردہ ای میلز کی تعداد 3000 ہے۔ ان خطوط کو پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے اس بات کے ٹھوس ثبوت موجود ہیں کہ مغربی ممالک نے نیٹو کو معمر قذافی کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے استعمال کیا۔ نیٹو کی طرف سے قذافی کا تختہ الٹنا عوام کی فلاح کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس کا مقصد قذافی کو سونے کی بنیاد پر افریقی خطے میں فرانسیسی اور یورپی کرنسی کی طرح مقامی مشترکہ کرنسی متعارف کرانے سے روکنا تھا، کیونکہ ایسا ہونے کی صورت میں مغربی مرکزی بینکاری کی اجارہ داری ختم ہونے کا خدشہ تھا۔ 2011 میں ہلری کلنٹن کو ان کے مشیر اور ان کے دیرینہ ساتھی سڈنی بلومینتھل نے فرانس کا کلائنٹ اور قذافی کا سونا کے عنوان سے ای میل بھیجی، جس میں واضح طور پر مغربی ممالک کے بہیمانہ ارادوں کا احاطہ کیا گیا تھا۔ ای میل میں لکھا تھا کہ فرانس کی قیادت میں نیٹو افواج نے لیبیا میں کارروائی شروع کی ہے، جس کا بنیادی مقصد لیبیا کے تیل کا زیادہ سے زیادہ حصہ حاصل کرنا اور ساتھ ہی قذافی کے اس دیرینہ منصوبے کو ناکام بنانا تھا، جس کے تحت وہ افریقہ میں فرانس کے زیر اثر علاقوں میں اپنا غلبہ قائم چاہتے تھے۔ اس حوالے سے فورن پالیسی جرنل کا کہنا ہے کہ ای میل میں سابقہ فرانسیسی صدر نکولس سرکوزی کو لیبیا پر حملہ کرنے کے خواہش مندوں میں سر فہرست بتایا گیا تھا۔ اس ای میل میں 5 بنیادی مقاصد ذہن میں رکھنے کے لیے کہا گیا ہے: لیبیا کا تیل حاصل کرنا، خطے میں فرانس کا اثر و رسوخ برقرار رکھنا، ملک میں داخلی سطح پر نکولس سرکوزی کی ساکھ بہتر کرنا، فرانسیسی عسکری قوت کو اجاگر کرنا اور قذافی کے افریقی خطے میں اثر و رسوخ بڑھانے کے جو عزائم ہیں ان کو روکنا۔ اس حوالے سے قذافی کے طویل عرصے تک ترجمان رہنے والے شخص موسیٰ ابراہیم نے روسی ٹی وی کے پروگرام گوئنگ انڈر گراؤنڈ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ معمر قذافی کو اس لیے راستے سے ہٹایا گیا کیونکہ وہ افریقہ سے غیر ملکی استحصال کا خاتمہ کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ نیٹو کی بمباری کی وجہ سے ایسے تمام گروپس جنہیں کنٹرول میں رکھا گیا تھا وہ کھل کر باہر آ گئے اور انہوں نے لیبیائی قوم کا ایک خواب چکنا چور کر دیا۔ یہ خواب اور اس کے لیے منصوبہ دہائیوں کی نو آبادیاتی اور اس کے بعد کے نظام کو دیکھ کر اور تجربات حاصل کر کے مرتب کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کا کام ملکوں میں جنگوں کے ذریعے افراتفری، داخلی تنازعات، مذہبی تقسیم اور قبضے کو پھیلانا ہے۔ اس کے بعد آپ افراتفری کو بڑھاتے جائیں اور بحران کو کنٹرول کرنے کے لیے خود اس جگہ پر تشریف لے آئیں۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔